السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ مزے میں ہیں۔ پچھلے دنوں تو ہم کافی بیمار رہے ہیں، لیکن اب الحمدللہ اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہاں پر میں گئی ہوئی تھی ایک سٹور میں، اور ساتھ ہی میں نے سوچا کہ ایک کلپس آپ سے شیئر کروں۔ برانڈ کے کپڑے بھی مل جاتے ہیں اور کچھ گھر کی ڈیکوریشن، ہر طرح کی چیز ملتی ہے گھر کے استعمال کی۔ تو یہاں پر میں یہ پینٹنگز دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج کل گھر رینوویٹ ہو رہا ہے، تو مجھے شوق ہے کہ میں اپنے گھر کی ہر چیز نئی لوں اور اس کو بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کروں۔ تو یہاں پر میں آپ سے کلپ لیا تھا۔ یہاں پر مجھے ایک شیشہ بہت پسند آیا تھا یہاں پر نا، تو لیکن وہ میرے گھر کی جو سیٹنگ میں چاہ رہی تھی، جس کلر کمبینیشن کا گھر میں ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہی ہوں اسی کلر میں تھا، لیکن وہ ایک سائڈ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ لیکن بیڈ لک تھی، مجھے بہت پسند آیا تھا، کاش وہ مجھے مل جاتا۔ تو یہ آٹومنس ہیں، بہت اچھے رہتے ہیں۔ آپ شوز پہننے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں بیٹھ کے شوز آرام سے پہن سکتے ہیں۔ اکثر یہ کیا کہتے ہیں، بیڈ کے آگے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو لیکن یہاں پر نا ہمارے بیڈ کے آگے اتنی جگہ نہیں ہے، کیونکہ بیڈ کے سامنے ہی ٹی وی رکھا ہوا ہے دونوں بیڈ رومز میں۔ تو بس پھر مجھے اچھے لگ رہے تھے، میں نے دیکھے اس کو، ان کا کلپ لیا، اور آئی تھنک $130 میں تھے، کچھ $100 کے تھے۔ اس کے اندر اسٹوریج بھی ہوتی ہے، تو کافی اچھے تھے، لیکن پھر میں نے نہیں لی ہے۔ تو یہاں پر بس یہ گھر کی جو ساری ڈیکوریشنز تھے، اینڈ اس طرح کی چیزیں ہیں نا، یہ بہت مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں۔ فی الحال تو کچھ چیزیں میں نے بہت ساری ایسی ایڈ کی ہیں اپنے گھر میں، جیسے میرا گھر پورا رینوویٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کی کلیننگ کر کے میں آپ سے اپنے ہوم ٹور کی ویڈیو شیئر کروں گی۔ بس یہاں پر میں اپنی سسٹرز کے ساتھ گئی تھی، تو یہاں پر ہم لوگ بس چیزیں چیک کر رہے تھے جو میں نے شاپنگ کی ہے، انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ابھی آگے چل کے میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ میں اپنے ہسبینڈ کو ڈراپ آف کرنے گئی تھی ایئرپورٹ، تو ان کا کوئی بزنس ٹرپ تھا، وہ بھی انشاءاللہ کلپ آپ سے شیئر کروں گی۔ اور آج کل نا یہاں پر یہ بہت پیارے پیارے فلاورز آئے ہوئے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے آنے والا تھا یہاں پر، تو نا بہت اچھے یہ ڈیکوریشنز لگے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ریئل فلاورز دیتے ہیں زیادہ تر، کچھ چاکلیٹس وغیرہ اس طرح سے، کچھ شاید اس طرح کے بھی فلاورز دیتے ہوں، کیونکہ ریئل فلاور تو جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے فلاورز ہمیشہ اچھے لگتے ہیں ڈیکوریشن کے طور پہ۔ مجھے تو پلانٹس ریئل اور آرٹیفیشیل سبھی بہت پسند ہیں۔ گائز میں وہاں سے نا یہ مرر لے کے آئی تھی لانگ، اس سے نا آپ کی فل باڈی اور آپ کی لک نظر آتی ہے۔ اگر آپ ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے، وہ باڈی شیپ بھی سب سمجھ آتی ہے دیکھنے میں نا۔ تو مجھے اس طرح سے فل شیشہ چاہیے تھا وائٹ کلر کے کمبینیشن میں، تو میں نے یہ یہاں سے لیا۔ اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں نا نیچے کام ہو رہا تھا پہلے سارا، اوپر کے بیڈ رومز انہوں نے رینوویٹ کیے تھے، اس کے بعد پھر جب وہ لوگ نیچے آئے تو مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے کچن میں آنا ہوتا تھا، اور سامان لے کے کھانے پینے کا اوپر جانا پڑتا تھا، وہاں جا کے ہم لوگ سب کھاتے تھے۔ تو یہاں پر میں جو ہے نا سیمس میں آ گئی ہوں، سیمس سے مجھے کچھ گروسری چاہیے تھی، اور ساتھ میں ہی میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کچھ گفٹ لے کے آنا میرے فرینڈس کے لیے۔ جو چیزیں نازک ہوتی ہیں وہ میں فرنٹ پہ رکھ دیتی ہوں، تو یہ میں نا کچھ شرٹ لائی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے اور ان کے فرینڈس کے لیے، اور تو مجھے کچھ سمجھ آیا نہیں، بہت جلدی میں تھے وہ، تو بس مجھے کچھ یہ اچھی لگی۔ اور یہ ساتھ میں پرس بھی مجھے ایک اچھا لگا، یہ تو میں نے برلنگٹن سے لیا تھا، خیر کلپ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا کہ میں نے وہاں برلنگٹن سے کیا لیا۔ اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی نا، جب رینوویشن چل رہی تھی تو ہم لوگ اوپر کمرے میں ہی بند رہتے تھے اور نیچے کام ہو رہا ہوتا تھا۔ بس میں تھوڑی سی دیر کے لیے کچن میں آتی تھی روٹی وغیرہ پکانے کے لیے، اگر کوئی چاول یا کوئی سالن وغیرہ پکانا ہوتا تھا وہ میں شام میں پکاتی تھی۔ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کسی ہوٹل میں رہ رہے ہوں، تو بڑا مشکل ہوا، 1 مہینے سے بھی زیادہ ہم لوگ نا گھر میں کام ہوتا رہا۔ اس سے پہلے بھی باتھ روم رینوویٹ کروایا تھا، تو پہلے والا جو ہمارا وہ تھا نا، جو کنٹریکٹر تھا، اس نے ہمیں بہت زیادہ دھوکہ دیا، اس نے پیسے لے لیے اور ہمارا پورا کام کر کے نہیں گیا باتھ روم کا، تو نا پھر اتنی مشکل ہوئی ہمیں، کافی دن تو ہم نے اس کا انتظار کیا۔ اور یہاں پر ہم جا رہے ہیں ہسبینڈ کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ، تو ان کی تھوڑی سی طبیعت بھی خراب تھی، تھکے ہوئے بھی تھے، تو نا جب یہ واپس آئے ہیں نا تو یہ بیمار ہو گئے اس سے، پھر ہمیں بھی کنٹیجیس کوئی فلو تھا، پتہ نہیں وہ وہاں سے لے کے آئے یا کیسے ان کو لگا، ایئرپلین میں لگا یا جس طرح سے انفیکشن ہوتی ہے نا لوگوں سے، کچھ چیزیں بہت کنٹیجیس ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ آج کل نا یہاں امریکہ میں بہت وائرسز پھیل رہے ہیں، اور انفلوئنزا اے ٹائپ جو ہے نا، میں اپنے بچوں کو لے کے گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، تو میں نے اپنے بیٹے کا چیک اپ کروایا، تو وہ اے ٹائپ جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ نا
ہیومنس میں بھی ہوتی ہے اور اینیملس میں بھی ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی فلو چلا ہوا ہے تو میرے بیٹے کو نا فلو انفلوئنزا اے ٹائپ ہوا تھا اور ہم لوگ اتنے بیمار رہے نا, ابھی تک بھی طبیعت بالکل 100% ٹھیک نہیں ہوئی. بہت زیادہ نا کھانسی, گلا خراب, اور جس طرح سے طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی, بہت زیادہ کھانسی تھی اور ہل ہی نہیں سکتے تھے. صبح شام کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. 15 دن تو ہم اتنے بیمار رہے, سب بچوں کو بھی ہوا, مجھے اور میرے ہسبینڈ کو ہوا. سب سے پہلے میرے ہسبینڈ بیمار ہوئے, پھر میں بیمار ہوئی, پھر سارے بچوں کو ہوا. 4 دن تو ہم نے اسکول سے چھٹی کرائی, ٹیوزڈے سے فرائیڈے, سیٹرڈے سنڈے بھی آ گیا. پھر بھی منڈے کو میں ان کو جب بھیج رہی تھی نا تب بھی کافی بہتر ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی میں بہت زیادہ ورری تھی کیونکہ میری طبیعت تو اس وقت تک بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی. اور ابھی تک بھی مجھے نا کبھی کبھی کھانسی ہوتی ہے تو میں آکسیجن لیول میرا بالکل گر جاتا ہے اور بہت سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم لوگ ہسبینڈ کو چھوڑنے جا رہے ہیں. پہلے تو ہمارا ارادہ نہیں تھا اندر جانے کا, پھر ہم نے کہا چلو سی آف کر کے جاتے ہیں ان کو نا, تو اندر سے ان سے مل لیں گے. اور میرے بیٹے کا بھی بڑا دل کر رہا تھا ان کے ساتھ جانے کا, وہ تو کہہ رہا تھا ڈیڈی مجھے بھی ساتھ ہی لے جائیں. تو یہاں پر ہم بس پہنچ چکے ہیں اور اب ہم گاڑی پارک کریں گے اور چل کے ملتے ہیں. اچھا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے ایکسپلین کرنے میں تھوڑا سا کنفیوز کر دیا آپ کو, کہ ہم اس وقت بیمار نہیں تھے جب میں ہسبینڈ کو چھوڑنے جا رہی تھی. ان کے آنے کے بعد ہم کافی بیمار رہے تھے, تو اس وقت تو ہم سب ماشاءاللہ فٹ ہیں اور بس ایسے جا رہے ہیں. تھوڑی سی ہسبینڈ کی طبیعت خراب تھی, باقی ہم سب لوگ بالکل صحت مند اور ماشاءاللہ سے صحیح تھے. شارٹ ٹرم میں لگائیں گے نا. شارٹ ٹرم کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے, آدھے گھنٹے کے لیے یا 30 منٹس کے لیے؟ خیال سے بہت قریب لگ گئی ہے گاڑی. یہ لیموزین بولتے ہیں نا اس کو, یہ لانگ گاڑی کو. پریس کر دیتے ہیں تو یہاں سے ٹکٹ نکل آتی ہے. گاڑی ٹکٹ ہے یہاں بھی لگا دیں گے, نکال لیں گے. آپ کی بیگم بھی ایکسپرٹ ہے گاڑی کی چلانے. سیدھی لگانے وہ تو نکالنے زیادہ ہی آسان ہوتی ہے. یہ دیکھیں گائز, جہاں پہ ریڈ لائٹ آن ہوئی ہے یہاں پہ ساری پارکنگ فل ہے. کیمرے ہو سکتے ہیں کنفرم ہو گئے, اور جہاں پہ گرین لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے پارکنگ. میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گرین ہے کیونکہ یہاں پہ اویلیبل تھی, اور ساتھ میں اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے گول گول. یہاں اندر سے بھی جا سکتے ہیں ٹو دا ٹرمینل. آپ کا کون سے ٹرمینل پہ ہے؟ You going with Dad? American Airlines میں. Why? Because look at this sparkle. It looks like something. No, it's not. میرے بورڈ پہ دیکھیں کون سی ہے ٹکٹ نمبر, پلین نمبر کون سا ہے. یہ ہیوسٹن جا رہی ہے, 194 ہے فلائٹ, 3:01 PM. Me and my husband. A lot of people. کتنے لوگ آئے ہیں آج سٹی میں؟ 15. Go. Come here, Shahid. No, Daddy. I want to go. You know. ہم اوپر چلیں. بائے بائے کر دو, بائے بائے. یہ دیکھیں گائز, You found your daddy? You want me to phone for you? یہ دیکھیں گائز, یہ سیکیورٹی چیک ہے, یہاں سے سب لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے پلین پہ. بھیا آپ گر جاؤ گے نیچے. I found him. You found him? یہ دیکھیں گائز, یہ جا رہے ہیں. بائے بائے. جس فلور پر یہ جا رہے تھے نا, ہم اسے ٹاپ فلور پر کھڑے ہو کے نا انہیں دیکھ رہے تھے, تو ہم نے ان کو آواز لگائی لیکن انہوں نے نا ہماری آواز نہیں سنی کیونکہ کافی لوگ تھے اور کافی شور تھی. Just pray for him to reach safely. Oh my God, I cannot live without it. I know. انہوں نے امریکہ میں بہت زیادہ پلینس کے کریشز ہوئے ہیں, تو میں حریم کو بتاتی رہتی تھی, تو اس کو فکر ہو رہی تھی, اپنے ڈیڈی کی لیوری ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈیڈی کو خیریت سے واپس لے گئے, کیونکہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. ہاں گائے ابھی ہم جانے لگے ہیں یہاں سے. پھر چل کے ملتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے. ہاں
پہ یہ گئے تھے والمارٹ، وہاں پہ کچھ چیزیں خریدی، بچوں کے لیے کھانا لیا ونڈی سے، اور اب ہم یہ جا رہے ہیں اوپر گھر ڈیڈی کو چھوڑ کے. Are you guys sad about daddy? Yeah. Well, he's coming back tomorrow. Oh, what is this? Look. Pray for him to come back Now we're going airport. safe. I hope that is come back. I hope nothing is. گائز آج میں نے یہ چنے کا پلاؤ بنایا ہے، ہسبینڈ چلے گئے ہیں تو میں نے کہا کل کے لیے یہ بنا کے رکھ دوں، کل پھر وہ آئیں گے تو ہمارے گھر جو ہے نا صبح کام والوں نے بھی آنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ سب پسند آیا تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کر دیجیے. اگر چینل پہ پہلی دفعہ آئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.